السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے سورۃ نمل کا جو سابقہ حصہ جو رہ رہا تھا وہ اس کا میں درس پیش کر رہی ہوں، لہذا ملاحظہ فرمائیے، جس کا ترجمہ اور بھی تفسیر 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو تم اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو گروہوں میں ہو کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ تو ناظرین، فَتَبَسَّمَ یعنی ام کانا من الغائبین لَأُعَذِّبَنَّهُ عذابًا شدیدا، اور کہیں یعنی یہ جو ہے میں نے سابقہ یہاں تک پڑھایا تھا کہ حدود جو تھا وہ ایک دن نظر نہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حدود نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے، ورنہ ما کانت سُعْبُدُ من دون اللہ الہًا، ان چیزوں سے نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، یعنی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں معلومات لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتَ، اور کہا کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے اور میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، من کل شیء لہا عرش عظیم، اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، اور وہ یعنی یہ میں سابقہ واقفیت کا حوالہ دے رہی ہوں کہ اور اس کی قوم کو دیکھا وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے تو وہ ہدایت نہیں پاتے، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء، اور تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کر سکیں جو باہر نکال لاتا ہے آسمانوں سے اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، یعنی یخرج الخبء فی السماوات والارض، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو خفیہ چیزیں یعنی زمین سے فصلیں، بیج سے خشک چیز سے فصلیں اگائی جاتی ہے، زندہ سے مردہ کو اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، اور وہی زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، أَمْ كُنْتُم مِّنَ الْكَاذِبِينَ، یا تم جھوٹوں میں سے ہو، میرا یہ خط لے جاؤ، یعنی اذهب بکتابی ھذا فألقیہ الیہم ثم تولی علیہم، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ خط لے جاؤ میرا، اسے ان کی طرف ڈال دو، ثم تولی عنہم فانظر، اور وہ پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، قالت یا ایھا الملأ، اس ملکہ نے کہا اے دربار والو، بے شک انی القیا الیہ کتاب کریمہ، بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط پہنچا ہے، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وہ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتونی، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ کہ میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔
واتونی مسلمین قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ نے کہا اے دربار والوں میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنتم قاطعات امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے میں کوئی قطعاً فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوت، انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے ہیں، اولو قوت اولو باس شدیدہ، اور بہت سخت جنگ والے ہیں، والامر الیہ فانظر، اور حکم کا اختیار آپ کو ہے، آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ماذا تأمرون؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریا، اس ملکہ نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلیها اذلۃ، تو اسے تباہ کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ وَإِنَّا مُرْسِلَاتٌ إِلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَاتٌ، پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلِينَ، کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ تو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، فلما جاء سلیمان، تو جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قالا، تو انہوں نے فرمایا اتمدوننی بمال، کہ کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہو یا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ، تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، خیر مما آتاکم، وہ اس سے بہتر ہے، بل انتم فہدیاتکم تفرحون، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ ارجعی الیہم، تم ان کے پاس واپس چلے جاؤ، فلناتینہم بجنود قبل لہم بہا، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ جن کا وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی، اور بہا فلنخرجنہم، اور ہم انہیں وہاں سے ایسا ذلیل کر کے نکالیں گے، منہا اذلۃ وہم صاغرون، کہ وہ بے عزت ہو کر رہ جائے گی۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والوں تم میں سے کون ہے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ قال عفریت من الجن، ایک قوی ہیکل جن نے کہا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، انا آتیک بہ قبل، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے انہیں، اور بے شک من مقامی کا و انی علیہ لقوی امین، اپنے مقام سے انہیں اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھتا ہوں۔ قال الذین عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، اور اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ فلما رآہ مستقرا، جب انہوں نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا کہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی واشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو کچھ ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز بڑی عزت والا ہے۔ ان لوگوں کے میں سے یعنی کریمن بڑی عزت والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قالا ناکلوا لها عرشها ننظر اتہتدین، اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملک کے لیے اس کے تخت کے صورت کو بدل دو، اس ملکہ کے لیے تخت کی صورت یعنی اس کی
کنڈیشن اس کی بدل دو. ننظر اتحت دین، وہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے. ام تکون من الذین، یا نہیں ان لوگوں میں سے ہے جو کچھ نہیں رکھتے، جو کچھ یا تدن ہدایت نہیں رکھتے. فلما جات قبلہ کیلا اہاکذا ارشوہا، جب وہ آ گئی کہا گیا کیا تمہارے تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کاناہو ہوا، اس نے کہا یہ تو یا وہی ہے، اور اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا علم ہو گیا تھا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے. فَصَدَّاهَا، اور اسے ایمان روک رکھا تھا، یعنی اپنے ایمان سے روک رکھا تھا. مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان چیزوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي، اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جا. اسرا ادخلی اسرا، فلما رأته حاسبته لجة، جب اس نے اسے دیکھا تو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے. وہ اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا، یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگی پانی سے. سَاقِيهَا، اور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قَالَ إِنَّهُ سَرٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ، بے شک یہ اچھا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت ربی انی ظلمت نفسی، اس ملکہ نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی اس لیے یہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو ناظرین یہ تھا سابقہ ترجمہ جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب میں تھوڑی تفسیر بیان کرتی ہوں، غور فرمائیں. یعنی ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کی مہر وغیرہ کے ساتھ حفاظت کے طریقے اور عبادت کی شان و شوکت سے کچھ سمجھ لیا کہ یہ کسی بڑے بادشاہ کا خط ہے. بادشاہ کا خط ہے جو بڑے دبدبے اور طاقت والا ہے. درباریوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میری عادت تم جانتے ہو کہ میں کسی بڑے اہم کام کے کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی تا وقت کہ تم سب کو جمع کر کے تمہارے رائے نہ لے لوں. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس جسمانی طاقت بھی ہے اور یہ سمانی جنگ بھی موجود ہے، مگر لڑائی تجھے اختیار ہے. سوچ کر بتائیں، سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کریں گی ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے بعد ناظرین عزت، یعنی ملکہ نے جو فیصلہ کیا، ملکہ سبا بلقیس نے درباریوں کی بات سنی. اگر نادان ہوتی تو ترنگ میں آ جاتی کہ میں خود حکمران ہوں، میرے اوپر کسی اور کی حکم چلانے کی کیا مانی. وہ سمجھ چکی تھی کہ خط جو اسے ملا ہے کسی معمولی بادشاہ کا لکھا ہوا نہیں. تو ناظرین یہ خط لکھنے والا اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مامور ہے، ورنہ ایسی جرت سے پیغام نہ دیتا. اس نے سوچا اور ٹھیک سوچا کہ ابھی نہ اطاعت کا اظہار کر کے اور نہ وہ خام خواہ لڑائی مول لے. کہنے لگی کوئی بادشاہ لشکر لے کر جب کسی ملک میں گھس آتا ہے تو وہ ملک کو تہ و بالا کر دیتا ہے. ہار جیت تو رہی درکنار، یوں ہی لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی معزز لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، مالداروں کا وہ آلہ نکل جاتا ہے. میری رائے ہے کہ کچھ
نفیس تحفے دے کر اپنے لوگوں کو بھیجوں تاکہ وہ اپنی آنکھ سے اس خط بھیجنے والے کی شان و شوکت کا اندازہ لگائے۔ میں یہاں انتظار کروں گی وہ میرے تحفے کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد نفیس تحفے لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا مجھے مال و دولت اور یہ سب لالچ دلانے والی چیزیں تحفتاً بھیج کر بہلانا چاہتے ہیں، جو تحفے طائف دے کر، یا یہ کہ تم لوگ خوش ہوا کرو؟ مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ عز جل نے یعنی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت زیادہ اچھی چیزیں اور بافرات دی ہے، تو اپنے ملک واپس جا اور کہہ دے کہ مجھے اس قدر لشکر اور ساز و سامان کے لے کر تمہارے ملک سے نکال کر عنقریب چڑھائی کروں گا، جن کے سامنے ٹھہرنے کی تاب تمہیں نہ ہوگی۔ اگر تم نے میرے پہلے خط پر عمل نہ کیا تو میری فوج تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر ہی دم لے گی، یہ تم وہاں سے ذلیل ہو کر نکال دیے جاؤ گے۔ بلقیس کا قاصد اپنا سارا سامان لے کر واپس چلا گیا اور صورتحال کا نقشہ بلقیس کے سامنے رکھ دیا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اس کو شروع ہی میں سے اللہ جل جان کی قدرت کی جھلک دکھا دی جائے، اور درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کوئی تم میں سے ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لائے؟ جس پر ہیکل دیو نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کے ساتھ وہ آپ کے پاس لا کے دے سکتا ہوں، اور اس کام کے کرنے کی قوت بھی ہے، اور میں اس جڑواں تخت میں سے کچھ چراؤں گا بھی نہیں، کیونکہ میں ایمانت دار ہوں۔ تو ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسلام کی دعوت دی، ان کا مقصد تھا کہ اس کو سورج کی پشت سے ہٹائیں اور اسے یقین دلائیں کہ ساری قوت کا مالک اللہ جل شان ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس کی طرح محکم یقین سے جھکنے والا اور دعا کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس موقع پر شاید اپنے لوگوں پر بھی ظاہر کرنا مقصود ہوگا کہ نبی یا رسول سے معجزے ظاہر ہونا مسلم ہے۔ اللہ عز و جل کا فیض ہے کہ بے روک ٹوک جاری رہے، لیکن اس سے مستفید ہونا آدمی کی اپنی استعداد اور قابلیت پر موقف ہے، یعنی جس کی قابلیت ہوگی اتنا ہی وہ دولت سمیٹ سکے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چشم و زن میں بلقیس کا تخت اپنے تخت کے سامنے دیکھا، اپنے حال پر اللہ کی اتنی بڑی عنایت دیکھ کر اس کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ظاہری اسباب کی پابند نہیں ہے، اس کا حکم جسے زمان اور مکان کی پابند مخلوقات پر چلتا ہے، اسی طرح خود زمان اور مکان پر بھی چلتا ہے۔ وہ ان میں سے ہر ایک کو چاہے پھیلا دے چاہے سکیڑ دے، کوئی چیز اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ شکر کا نیک بدلہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کا نیک بدلہ ملے گا، اور جو ناشکری کرے اور جو ناشکری کرے گا وہ اسے چل کر پچھتائے گا، یعنی آگے چل کر وہ پچھتائے گا، قیامت کے دن اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کے ضمن میں انسان کو ایک بڑی بات سکھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ اسے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اسی میں انسان کا بھلا ہے۔ جو اس کا محسن حقیقی کو بھول کر اپنی طرف یا کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں وہ بڑے سخت غلطی میں ہے۔ تو ناظرین، ملکہ سبا نے اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آئی،
اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کی گزارش کی. تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں اور یہ 100ویں بیوی تھی. ملکہ سبا جب محل میں داخل ہونے لگی تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، شیشے کا بنا ہوا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت عقل مند ہے، اور انہوں نے ان کی پرپوز قبول کر لی. تو ناظرین، اب یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورۃ نمل کا بقیہ حصے کی تعریف کی ہے، ترجمہ اور تفسیر بیان کیا ہے. آج 9 کلاس اسے توجہ سے پڑھیں اور اس پر غور کریں اور دین کی بتائے ہوئے راستوں پر عقل مندی سے چلیں. اور اللہ تعالیٰ جو شخص عقل مندی سے کام لیتا ہے اس کو اپنے پاس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے نوازتا ہے. تو ناظرین، اب میرا یہ درس جو ہے آپ کے سامنے کمپلیٹ ہوا، لہٰذا توجہ کیجیے، غور فرمائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت اور توفیق دے کہ میں آپ کو مزید درس آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.